السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. سورة البقرہ کی آیت نمبر 74 ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے: ثم قست قلوبکم، پھر تمہارے دل سخت ہو گئے، من بعد ذلک، اس کے بعد، یعنی اللہ رب العالمین کی کھلی نشانیاں دیکھنے کے بعد، معجزات کا مشاہدہ کرنے کے بعد دل سخت ہو گئے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ اللہ رب العالمین کی نشانی کو دیکھ لینے کے بعد ایمان مضبوط کرنا چاہیے، ایمان لانا چاہیے، اور دل میں اللہ کی خشیت، اس کا ڈر، اس کا خوف پیدا ہونا چاہیے۔ لیکن اس کے بجائے دل سخت ہو گئے، اللہ کے خوف سے آزاد ہو گئے۔ اللہ رب العالمین نے کہا: فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً، دل سخت ہو گئے، سختی کی مثال کہا جیسے پتھر، او اشد قسوہ، یا اس سے بھی کہیں زیادہ سخت۔ سب سے سخت چیز پتھر، ہر چیز سے، حتیٰ کہ لوہا، تانبا اور جتنی چیزیں ہیں ان سبوں میں پتھر سب سے سخت چیز تسلیم کی جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان کی سختی کی مثال بیان کی، کہا جیسے کہ پتھر، بلکہ اس سے کہیں زیادہ سخت ہو گئے۔ اشارہ اہل کتاب کی طرف ہے، تمہارے دل سخت ہو گئے، اشارہ یہود اور بنی اسرائیل کی طرف ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنی نشانیاں ان کو دکھائی، معجزات کا مشاہدہ کرایا، لیکن پھر بھی یہ ٹس سے مس نہ ہوئے، سدھرے نہیں، دل میں خشیت نہیں پیدا ہوئی، خوف نہیں پیدا ہوا، بلکہ نافرمانی اور بغاوت میں حد سے آگے بڑھ گئے۔ تو ان کے دل کی سختی کا اندازہ لگائیں کہ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ پتھر سے کہیں زیادہ سخت ہو گئے۔ چونکہ جب دل سخت ہوتا ہے تو آدمی کھل کر کے اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرتا ہے۔ دل کی سختی یہ انسان کو آخرت سے دور کرتی ہے، اور اللہ رب العالمین کے عذاب سے خوف اور ڈر جو خشیت کی شکل میں ہونا چاہیے، ڈر کی شکل میں پیدا ہونا چاہیے، اس سے آدمی نڈر ہو جاتا ہے، بے خوف ہو جاتا ہے، بالکل آزاد ہو کر کے زندگی گزارتا ہے۔ جبکہ پتھر سخت ہونے کے باوجود بھی وہ نفع بخش ہوتا ہے، اس سے پانی نکل آتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا: وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، بعض پتھر تو ایسے ہیں کہ ان سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں۔ آپ دیکھیے پہاڑوں میں، پتھروں کے بیچ میں پانی نکلتا ہے، اور تیزی تیزی کے ساتھ پانی بہتا ہے، اور پھر اس میں سے نہریں جاری ہوتی ہیں۔
وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور اس میں سے کچھ پتھر ایسے ہیں کہ جو پھٹ جاتے ہیں اور ان سے پانی نکل آتا ہے۔ پہلی قسم کیا تھی کہ نہریں جاری ہو گئی، اور دوسرے پتھر ایسے ہیں کہ اس سے پانی نکل آتا ہے، پانی ابل پڑتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَحْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور بعض ایسے بھی ہیں کہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے وہ گر پڑتے ہیں، وہ اللہ کے خوف اور اللہ کے ڈر کی وجہ سے گر پڑتے ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَحْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اللہ نے کہا کہ بعض ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں، غافل نہیں ہے۔ تمہاری ساری حرکتوں کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ انسان کی حرکات و سکنات اللہ رب العالمین کے علم سے پرے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، اس پر کوئی چیز مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے، چاہے زمین میں ہو یا آسمان میں ہو، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے۔ ہمارے دل میں کیا کھٹکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں یہ بتایا گیا کہ پتھر 3 قسم کے ہوتے ہیں، پتھر کی 3 قسمیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی قسم یہ ہے کہ جس سے نہر یا دریا پھوٹ پڑتے ہیں، یعنی ایسے پہاڑ، ایسے پتھر ہیں کہ اس میں سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں، دریا پھوٹ پڑتے ہیں۔ یہ سب سے زیادہ اثر انداز ہونے والی چیز ہے کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ رب العالمین کے کلام اور اس کے احکام اور اس کے وعد و وعید سے مستفید ہوتے ہیں اور بہت زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں، وہ خوف کھاتے ہیں، دل دہل جاتے ہیں، آنکھ سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ یہ پہلی قسم ہے۔ دوسری قسم ہے، بعض پتھر ایسے ہیں کہ اس میں سے پانی نکل آتا ہے، یہ پہلے کے بالمقابل کمتر درجہ ہے، یعنی کم اثر ہوتا ہے، یعنی اثر تو ہوتا ہے لیکن اس سے کم اثر ہوتا ہے۔ تیسری قسم ہے کہ اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں، یہ دوسرے کے مقابل میں کمتر درجہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے کلام کے متعلق فرمایا کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ، کہ اگر ہم اس کلام کو، اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتے تو وہ اللہ کے ڈر سے ریزہ ریزہ ہو جاتا، مگر انسان عقل و شعور کے باوجود اللہ رب العالمین کی آیات، اس کی نشانیوں سے نابلد ہے۔ پہاڑ کے اندر حس اور ادراک نہیں ہے، سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے، عقل و شعور نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اللہ رب العالمین کے کلام سے اور اس کی ذات سے خوف کھاتے ہیں۔ کتنے ایسے واقعات ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پر چڑھے، پہاڑ ڈگمگانے لگا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں پہاڑوں کے بیچ سے گزرتے تھے تو پہاڑ آپ کو سلام کرتا تھا۔ اور اسی طریقے سے احد پہاڑ کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ یہ احد پہاڑ یہ ہم سے محبت کرتا اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ یہ پہاڑ ہے جس میں عقل و شعور نہیں ہے، لیکن اللہ کی معرفت، رسول کی محبت اور اللہ رب العالمین کی خشیت ان کے یہاں ہے، اور انسان ہونے کے باوجود، عقل و شعور ہونے کے باوجود آدمی اس سے اثر انداز نہ ہو، اس سے فائدہ نہ اٹھائے، اللہ کے کلام کے نازل ہونے کے بعد دل سخت ہو جائے، تو واقعی یہ انسان کا دل نہیں بلکہ اس کا دل پتھر سے کہیں زیادہ سخت ہو گیا ہے۔ تو دل کی سختی بڑی خطرناک چیز ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر ان یہود اور بنی اسرائیل کے متعلق فرمایا کہ اللہ کی آیات اور نشانیوں کو دیکھ لینے کے باوجود سدھرے نہیں، دل میں خشیت نہیں پیدا ہوئی، ڈرے نہیں، سدھرے نہیں، اصلاح نہیں کیے،
بلکہ ان کا دل سخت ہو گیا۔ تو دل کی سختی بڑی خطرناک چیز ہے، اس سے ہمیں اور آپ کو بچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔